بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد ایک نہایت عظیم اور مؤثر وظیفہ آپ کو سونپنے جا رہا ہوں، جس کا اثر آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے کرنے کے بعد رب تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ آج کی رات خلوص دل سے سورہ کوثر کو مخصوص طریقے سے پڑھے گا، اس کے لیے دولت، رزق، شہرت، عزت سب کچھ رب کریم اپنی قدرت سے عطا فرما دے گا۔ وہ رب جس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو نہ ظاہری صورت دیکھتا ہے نہ اعمال کا وزن، بس بے حساب دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ عمل انہی خوش نصیبوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص ہدایت اور توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ آج کا یہ عمل مکمل یقین، اعتماد اور ترتیب کے مطابق ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے پورے سال کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب کبھی زندگی میں مالی تنگی ہو، اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں چھا جائے تو اس عمل کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا ایک بہترین حل ہے۔ یاد رکھیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر معاملہ اس کے اختیار میں ہے، ہر دروازہ اس کی اجازت سے کھلتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات پہ پورا بھروسہ ہو جائے کہ میرا رب ہر حال میں میرے ساتھ ہے، تو پھر نہ دل کمزور ہوتا ہے نہ امید ختم ہوتی ہے۔ وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے، جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، جب کسی کو عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا تو چھپا کے نہیں بلکہ چھپڑ پھاڑ کے نوازتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال آپ کی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی لائے تو آج ماہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد سورہ کوثر کو مخصوص نیت، یقین اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کہ رب کریم آپ پر کس قدر کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے نا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کے رب کا محتاج ہو جاتا ہے نا، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا بھی نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کے آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا نا تو پھر اگلا پورا سال رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے
ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیفیں مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارے، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں
गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया। जाओ ये जो मांगता है अता फरमा दो, लेकिन शर्त यह है कि आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती कोताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता एक एक चीज आपको समझ आएगी, फिर वजीफे का फायदा भी होगा। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं जो कहती हैं कि जब हम दुआएं मांगती हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमने दुआ तो मांगी लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी तो उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। तो नाज़रीन कितनी प्यारी बात है। और जो लोग मुश्किल वक्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं ना, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखेंगे कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है ना, पहले वो फैसला फरमाता है। जब कोई बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह अपनी वाहदानियत के तफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरह कौसर का ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल के रख देता है, नसीब के बंद ताले खोल के रख देता है। ऐसा मौजज़ा होगा कि आप अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। जब 29 बार यानी 29 टाइम सूरह कौसर पढ़ ले तो इसका फायदा क्या होगा, बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और ख़ास अमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामल से पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ नहीं आती कि इसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफा पढ़ें लेकिन रब से उतना मांगें कि रब की ज़ात आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राजी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो नामों का वजीफा है। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम है और एक अल्लाह का सफाती नाम है। आपने या करीमू या अल्लाहू को पढ़ना है। या करीमू का मतलब है ए करम करने वाले, और या अल्लाहू का मतलब है ए मेरे अल्लाह, यानी कि ए मेरे माबूद। जब बंदा या करीमू या अल्लाहू पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। आपने या करीमू या अल्लाहू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। या करीमू या अल्लाहू एक बार हो गया, या करीमू या अल्लाहू दो बार हो गया, या करीमू या अल्लाहू तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार या करीमू या अल्लाहू पढ़ने से अगर हमारी जिंदगी पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर करम हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी के लिए वो नजर करम काफी है। अगर आप भी अल्लाह पाक की एक नजर करम चाहते हैं तो ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने अल्लाहु समद को 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 29 बार पढ़ना है, यानी 29 टाइम। इतना वक्त लग जाएगा। इसके बाद फिर या करीमू या अल्लाहू को 11 बार पढ़ना है। ये इतने छोटे छोटे वजीफे हैं कि आपके बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप ये वजीफा मुकम्मल कर लेंगे। और जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा मुकम्मल होते साथ ही आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से
آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔